اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے کہ جادو اور نظر بد لگنے کی وجوہات کیا ہیں، کیا ریزنز ہوتی ہیں، کیوں ایسا ہو جاتا ہے انسانوں کے ساتھ۔ سب سے پہلی بات یہ کہ انسان کو یہ جان لینا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ سورۃ تغابن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ جو مصیبت بھی آتی ہے وہ اللہ کے اذن سے ہی آتی ہے، اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے تو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے اور ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یعنی جب ایسی کوئی تکلیف پہنچے تو انسان سوچے کہ یہ اللہ کے اذن سے آئی ہے، اس کے پیچھے اللہ کی کوئی حکمت ہے، کوئی مصلحت ہے، کوئی مقصد ہے، اور اگر آئی ہے تو اس کو دور کرنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ اور من یؤمن باللہ یہد قلبہ، اس کے بارے میں عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ یہ وہ شخص ہے کہ اگر اس پر کوئی مصیبت آ پڑے تو وہ اس پر بھی راضی رہتا ہے، مصیبت آنے پر بھی راضی رہتا ہے، بلکہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ پھر یہ بات یاد رہے کہ ہر بیماری، تکلیف یہ تقدیر کا حصہ ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بندوں کو پیدا کیا اور ان کی تقدیر بھی بنائی۔ تو اسی لیے مومن کیا کہتا ہے، قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا، کہ ہمیں ہرگز نہیں پہنچا مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا تھا، وہی ہمارا مولا ہے، یعنی اس کو ٹھیک بھی وہی کرے گا، اس تکلیف کو دور بھی وہی کرے گا۔ پھر اسی طرح اللہ کا اذن کیوں ہوتا ہے، اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن جو وجوہات ہمیں قرآن و سنت سے پتہ چلتی ہیں ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ جب انسان اپنے اذکار میں، تلاوت میں، دعاؤں میں، تعوذات میں کمی کرتا ہے تو شیطان کو اٹیک کا موقع مل جاتا ہے۔ جیسی سمپل سا فارمولہ ہے، آپ کو سردی کیوں لگ جاتی ہے؟ کیونکہ آپ نے پراپر کلودنگ نہیں کی ہوتی، آپ نے پراپر اپنے آپ کو ڈریس اپ نہیں کیا ہوتا، تو وہ پھر آپ کے اوپر اٹیک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں جو اسباب کی، یہ دنیا اسباب کی ہے، تو وہ اسباب کیا ہیں کہ جس کی وجہ سے کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے، وہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں دنیا میں بنائی ہیں ان سب کا کوئی نہ کوئی ایفیکٹ بھی ہے، ان کے اندر اثرات بھی ڈالے ہیں، تو وہ مخصوص اثرات ہوتے ہیں جو انسان کے اوپر عامل ہوتے ہیں۔ ابن القیم کہتے ہیں کہ نظر بد ایک قسم کے تیر ہوتے ہیں جو محسود کی طرف حاسد اور عین یعنی نظر لگانے والے کے نفس سے نکلتے ہیں، کبھی تو وہ ان کا نشانہ بن جاتا ہے، کبھی وہ خطا ہو جاتے ہیں، یعنی تیر ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، اس بندے کو نہیں لگتے۔ پھر اگر یہ تیر اس کو ننگا پاتے ہیں تو اس پر کوئی بچاؤ کا سامان نہیں، یعنی اگر عبادات وغیرہ کی زرہ اس نے نہیں پہنی ہوئی تو اس پہ لگ جاتے ہیں، اور یہ کہ وہ صبح و شام کی اذکار کی حفاظت کرنے والا نہیں۔ تو جو شخص صبح و شام کی اذکار کی حفاظت کرے وہ اللہ کی پروٹیکشن میں ہوتا ہے، اور اس نے اپنے اوپر حفاظت کا لباس پہنا ہوا ہوتا ہے کہ کوئی تیر آئے بھی تو وہ بسم ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اس کو نقصان نہیں دیتے۔ اسی طرح ایک اور وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی مصیبت انسان پر امتحان اور آزمائش کے لیے آتی ہے، انسان کو دیکھنے کے لیے کہ وہ کرتا کیا ہے۔ اور پھر جادو اور نظر بد کی علامات کیا ہیں، کہاں سے پتا چلے گا کہ یہ جادو ہے یا نظر بد ہے؟ تو قرآن و سنت کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ مریض کے اوپر کس قسم کے اثرات ہوتے ہیں اور کیا علامات ہوتی ہیں۔ مثلا جب انسان پر جادو ہوتا ہے یا اس کو نظر لگتی ہے تو وہ دیوانوں جیسی حرکتیں کرنے لگتا ہے، یعنی اچانک اس کے مزاج میں تبدیلی آ جاتی ہے، یعنی ایک اچھا بھلا چنگا بھلا انسان، بھلا مانس گالی گلوچ پہ اتر آتا ہے، تو یہ دیوانگی ہے نا، پاگل پن ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک نظر بد آدمی کو اللہ کے حکم سے دیوانہ کر دیتی، یعنی اس پہ پاگل پن کے سے دوڑے پڑنے لگتے ہیں، مثلا چیخو پکار کرنے لگتا ہے، یا اور اسی طرح کی کچھ حرکات اس سے سردرد ہونے لگتی ہیں جو عام نارمل حالات میں نہیں ہوا کرتی، یعنی ویسے وہ انسان بالکل صحیح بہیو کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ اچھے بھلے، بہت با اخلاق، با حیا، بہت اچھی شخصیت کے مالک ہوتے ہیں کہ یکایک ان کے اندر ایسی کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں کہ جو ان کی ساری عقل چھین لیتی ہیں۔ پھر اسی طرح شدید بیماری کا اچانک شکار ہو جانا۔
عبداللہ بن عامر کہتے ہیں کہ عامر بن ربیعہ اور سہل بن حنیف دونوں غسل کرنے کے ارادے سے نکلے. وہ کوئی اوٹ تلاش کر رہے تھے کہ نہا سکیں. سہل نے اپنے اوپر سے اون کا جبہ اتارا. عامر کہتے ہیں جب میں نے اسے دیکھا تو اسے میری نظر لگ گئی. وہ پانی میں اتر کر نہانے لگ گیا. میں نے پانی میں اس کے بڑبڑانے کی آواز سنی تو میں اس کے پاس آیا. اسے 3 دفعہ آواز دی لیکن اس نے جواب نہیں دیا. پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری بات بتائی. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پانی میں داخل ہو گئے. گویا کہ میں اب بھی آپ کی پنڈلیوں کی سفیدی دیکھ رہا ہوں. آپ نے اس کے سینے پر 3 دفعہ ہاتھ مارا اور پھر یہ دعا دی: اللہم اذہب عنہ حرہا وبردہا ووصبہا. اے اللہ اس کی گرمی اور سردی اور بیماری اور لاغری دور کر دے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا: جب کسی کو اپنے بھائی کا وجود یا کوئی مال پسند آئے، یعنی اس کی شکل اچھی لگ رہی، جیسے دلہن وغیرہ کو دیکھتے ہیں، یا ویسے ہی کبھی کوئی شخص بہت ہی پیارا لگ رہا ہوتا ہے، تو اس کے لیے برکت کی دعا کر دے، کیونکہ نظر لگ جانا برحق ہے. اب یہ خاص نظر کی دعا ہے، یہ آپ کو یاد ہونی چاہیے. اب بچہ مثلاً بہت رو رہا ہے، کوئی بھی ان یوزول سمٹمز ہے اور آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ اس کو کوئی اچانک ہی بیماری لگ گئی ہے، تو اس صورت میں یہ دعا بہت فائدہ مند ہے، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی دعا کو پڑھنا جو ہے کوئی معمولی عمل نہیں ہے. آپ کہاں سے پڑھتے تھے؟ آپ کو جو کچھ ملتا تھا وہ وحی الہی سے ملتا تھا. اللہم اذہب عنہ حرہا وبردہا ووصبہا. اے اللہ اس سے دور کر دے اس کی گرمی، یعنی اگر نگاہوں کی گرمی اس کے اندر آئی ہے تو وہ دور کر دے، اور سردی اور بیماری اور لاغری. ووصبہا، وصب کہتے تھکاوٹ اور لاغری. پھر اسی طرح چہرے پر دھبے پڑنا، یہ بھی نظر لگنے کی علامت ہوتی ہے، چھائیاں وغیرہ پڑنا جو ہوتا ہے. پھر بچوں کا بلا وجہ روتے رہنا. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ایک بچے کے رونے کی آواز سنی. آپ نے فرمایا تمہارا یہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ یعنی ایک ہوتا ہے نا تھوڑا بہت روئے، اب اس کو بہلائیں وہ بہل جاتا ہے، دودھ پلائیں پینے لگ جاتا ہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے جن لوگوں نے بچے پالے ہیں انہیں یاد ہوگا کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ کہ بچے نے جو رونا شروع کیا، آپ دودھ پلا رہے ہیں تو دودھ نہیں پی رہا، کھڑے ہو رہے ہیں، لیٹ آ رہے ہیں، بہلا رہے ہیں، چھنچنے جھنجھنے سب کام کر لیے، لیکن بچہ ہے کہ چپ ہی نہیں کر رہا. یعنی وہ ساری چیزیں جن سے وہ آسانی سے بہل جاتا ہے ان سے وہ بہل کے نہیں دے رہا. تو یہ بھی کس چیز کی علامت ہے؟ نظر کی. کیا دلیل ہے کہ یہ نظر کی علامت ہے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماں کو جس کا بچہ روئے چلے جا رہا تھا اور چپ نہیں کر رہا، آپ نے فرمایا کیا تم نے اس کو نظر بد کا دم نہیں کرایا؟ تو ماؤں کو بچے پالنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ تعلیم دی جائے کہ اگر بچے میں ان یوزول سمٹمس ہوں تو پھر اس کے اوپر وہ خود دم کرے. کیونکہ کتنے دن کسی کے پاس لے جایا جا سکتا ہے اور کتنے دن کوئی ہماری خدمت کر سکتا ہے. تو اس سلسلے میں اس علم کا ہونا ضروری ہے. کسی کے بار بار بھی لگتی رہتی ہے، کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے ماں ہی کی لگ جاتی ہے، ماں ہی کو پیار بڑا آ جاتا ہے اپنے بچے پر. ہوتا ہے نا بعض اوقات دل کلکاریاں سے لینے لگتا ہے، تو وہ جو اندر ایک جوش جذبہ یا ایک جذبات پیدا ہوتے ہیں وہ بعض اوقات نکل کے پھر دوسرے کے اوپر جا کے پڑتے ہیں، تو وہ کمزور بچے کے اوپر اثر ہو جاتا ہے اس کا. تو پھر جب ماں کو ذرا سا بھی محسوس ہو کہ ایسا کچھ ہوا ہے، فوراً خود ہی دعا پڑے. اسی طرح بچے کمزور ہو جاتے ہیں. سوکھے کا مرض آپ نے سنا ہوگا، سب کچھ کھاتے پیتے ہیں لیکن ان کی جان نہیں بنتی، کمزور ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا سے کہا کیا بات ہے کہ میں اپنے بھائی یعنی جعفر بن ابی طالب کے بیٹوں کے جسموں کو دبلا دیکھ رہا ہوں، کیا انہیں فقر و فاقہ رہتا ہے، انہیں کھاتے پیتے کچھ نہیں؟ انہوں نے عرض کیا نہیں، بلکہ انہیں نظر بد بہت جلد لگ جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں دم کرو. انہوں نے آپ کے سامنے چند کلمات پیش کیے تو آپ نے فرمایا انہیں دم کرو، یعنی انہوں نے دم کے کلمات کچھ بتائے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ ایک تو مسنون دم ہے ہی، لیکن بعض اوقات کوئی شخص آپ کو کوئی آیت بتا دیتا ہے کہ یہ پڑھ کے دم کرو، یا کوئی اور اس طرح کے الفاظ بتا دیتا ہے. تو ہمیشہ یہ چیک کرے کہ اگر ان کے اندر کوئی شرکیہ بات نہیں تو وہ بھی پڑھ کے دم کیا جا سکتا ہے، ایز لانگ ایز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پکارا جا رہا ہے، اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے اور اس میں کوئی اس طرح کی چیز نہیں، تو کوئی حرج کی بات نہیں. اسی طرح اوپر سے گر جانا، پھسلنا، یعنی اچانک ہی کوئی گر گیا، ہم کہتے ٹرپ کر گیا یا کسی اونچائی سے گر گیا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک نظر بد آدمی کو اللہ کے حکم سے دیوانہ کر دیتی ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ اونچی جگہ پر چڑھتا ہے اور پھر وہاں سے گر پڑتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر کا لگ جانا برحق ہے اور یہ اوپر چڑھنے والے کو پسلا دیتی ہے۔ اسی طرح دیگر جسمانی علامات کیا کیا ہو سکتی ہیں؟ مثلا بغیر کسی وجہ کے مزاج میں تبدیلی آ جانا۔ آپ ہر روز صبح آرام سے اٹھتے تھے، اپنے کام کاج میں لگ جاتے تھے، اپنی روٹین تھی، ایک دن بھر کا ایک اسکیڈول تھا، لیکن آپ کے مزاج میں ایسی تبدیلی آ جاتی کہ کچھ کر ہی نہیں پاتے۔ تو بغیر اسباب کے مزاج میں تبدیلی آنے کی کچھ علامتیں ہیں، اگر وہ آپ کے اندر ہیں تو ان سے بھی ہوشیار رہیے۔ مثلا سستی، گھبراہٹ، خاموشی اور تنہائی کی عادت، کہ لوگوں کو نہ فیس کر سکنا، کہ کسی سے مل نہیں سکتے، یعنی پیپل فوبیا، یعنی کوئی بھی سامنے آ جائے تو گھبراہٹ شروع ہو جائے کہ کب میری جان اس سے چھوٹے اور میں اپنے کمفرٹ زون کے اندر جا کے اپنی دنیا میں خوش رہوں۔ پھر ذہنی انتشار، یعنی کسی چیز پہ ذہن کا فوکس نہ ہونا، یعنی آپ پڑھنے بیٹھے ہیں تو آپ وہ لائنیں ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں، کچھ سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا۔ بے چینی کی کیفیت، لیکن جگہ بدلتے ہی افاقہ ہونا، مزاج میں حد سے زیادہ چڑچڑاپن، چھوٹی چھوٹی بات پر ناراض ہو جانا، موڈ آف کر لینا، کسی کام میں دل نہ لگنا، کہیں ٹکنا ہی نہ، ایک کام ایک دن کیا پھر وہ چھوڑ دیا، پھر وہ شروع کیا پھر وہ چھوڑ دیا۔ نماز، روزہ اور دیگر عبادات سے دل اکتا جانا۔ کئی دفعہ کہتی ہیں نا مائیں، بچہ اتنی اچھی خود ہی سے نماز پڑھ لیتا تھا، پتہ نہیں کیا ہوا یہ ہو کہ آپ نے کسی سے کہا ہوگا میرا بچہ تو خود ہی پڑھ لیتا ہے نماز، اور وہی سے کام خراب۔ سر کا دکھنا اور بغیر سبب کے اچانک جسم گرم ہو جانا، حرارت بڑھ جانا، دونوں یا کسی ایک کندھے میں درد ہونا جیسے کہ کوئی انگارہ ہو، یعنی ایک جگہ خاص طور پر جیسے کوئی ہیٹ نکل رہی ہو وہاں سے۔ بیک ایک، نیچے کے حصے میں درد ہونا، یعنی جسم کے اچانک یہ جو یعنی بیک بون ہے اس کے نیچے درد۔ بالوں کا اچانک گرنا شروع ہو جانا، یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ کسی بیماری کے بعد گرتے ہیں، یا تھوڑے بہت تو ہر ایک کے گرتے ہیں، روز تو گرتے ہی ہیں، لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو گرنا شروع ہوتے ہیں تو وہ تھمنے کا نام نہیں لیتے۔ وزن کا اچانک کم ہو جانا، یعنی کھا پی رہے ہیں سب کچھ ٹھیک جا رہا ہے، کھانے کی خواہش کا ختم ہو جانا، بھوک نہ لگنا۔ فضا میں خنکی بھی ہو تو جسم کی حرارت بڑھ جانی، باہر ٹھنڈا ہے لیکن جسم گرم ہوئے چلا جا رہا ہے، اور اسی طرح باہر گرمی ہے اور جسم ٹھنڈا ہی ہوا چلے جا رہا ہے۔ چیز کو ذہن میں رکھنے، حفظ کرنے اور سمجھنے کی قدرت نہ ہونا، یعنی حفظ ہوتا ہی نہیں، کر کر کے پھر وہیں کے وہیں کڑے۔ کثرت سے پسینے آنا اور ان کی بو تبدیل ہو جانا، یعنی ایک تو ہر انسان کی ایک ہوتا ہے نا اسمیل ہوتی ہے، لیکن ایک وہ بہت اسٹرانگ قسم کی شروع ہو گئی۔ جلد پر پھوڑے پھنسیوں کا، خارش کا ظاہر ہونا یا چیونٹیوں کے رینگنے کا احساس ہونا جیسے کچھ چل رہا ہے جسم پر۔ نیند کا کم آنا اور زیادہ تر جاگنا، انسومنیا جس کو بولتے ہیں۔ بعض اوقات دورے کی کیفیت کے دوران گردن ٹیڑھی ہو جانا، ڈراؤنے خواب آنا، بیداری میں بھی چیخو پکار کی آوازیں سنائی دینا، علیحدگی اور تنہائی پسند کرنا، ذہنی پراگندگی، گھر والوں، دوست، رشتہ داروں سے معاملات بے سبب خراب ہونا، یعنی جس کے ساتھ یہ معاملہ کیا وہیں گڑبڑ ہو گئی۔ رونے کی خواہش کرنا یا ہمیشہ روتے ہی جانا، یعنی رونے کو ہی بہت دل چاہتا ہے۔ تو یہ عوارض جو ہیں یہ بیماریاں ہیں اور بیماریوں کی علامات ہیں، ان میں نفسیاتی، روحانی، جسمانی سبھی کٹھے ہو سکتے ہیں، یعنی جسمانی بھی، روحانی، نفسیاتی، یہ سارے مل بھی جاتے ہیں بعض اوقات۔ جیسے اگر بنیادی بات آپ یاد رکھیں نا کہ کبھی جسم میں تکلیف شروع ہوتی ہے اور وہ روح پہ جا پڑتی ہے اور وہ روحانی بیماری بن جاتی ہے، اور کبھی روح پر کوئی چیز آتی ہے اور وہ جسم کی طرح منتقل ہو کے جسمانی دردیں جو ہیں یہ جسمانی تکلیف ہے لیکن سبب روحانی ہے۔ اسی طرح کچھ غیر معمولی علامات نظر آنا، ٹھیک ہے، ان میں خون کے چھینٹے گرنا، طے شدہ کپڑوں کو کٹا ہوا پانا، خاوند یا بیوی کو ایک دوسرے میں کشش ختم ہو جانا، ینگ ہے، جوان ہے، لیکن یہ نارملٹی ہے نا کہ ہسبینڈ کو وائف کی ضرورت ہی نہ رہے۔ پھر اسی طرح آپس میں بلا وجہ شکوک و شبہات پیدا ہو جانا، ایک دوسرے کا ٹرسٹ ختم ہو جانا، خاوند یا بیوی کو ایک دوسرے کی شکل بدصورت دکھائی دینا۔ تیسری بات، مال سے متعلق کچھ علامتیں، مال میں برکت نہ ہونا، اچانک نقصان ہونا، جسے نظر لگی ہوئی ہو وہ کام سے نفرت کرتا ہے، باوجود قدرت ہونے کے رزق تلاش کرنے سے روگردانی کرتا ہے، یہ کوشش ہی نہیں کرتا۔
لوگوں پر تہمت لگانا کہ لوگ مجھے گھورتے ہیں اور لوگوں کی وجہ سے میں ناکام ہوں، یعنی دوسرے لوگوں کو بلیم کرتے رہنا، یہ بھی ایک نارمل رویہ نہیں ہوتا نا. انسان اپنے نقصان یا اپنے ناکامی کی ریزن صرف دوسروں کو دے کے مطمئن نہیں ہو سکتا، اس کو خود بھی رسپانسبلٹی لینی چاہیے. لیکن وہ شخص کنونسڈ ہوتا ہے کہ نہیں، دوسروں کی وجہ سے ہی میں ناکام ہوں، میرا اپنا کوئی قصور نہیں. نظر کی حقیقت ہے، یعنی نظر ہے کوئی چیز، اٹ ایگزسٹ، ہم اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے کہ ایسے ہی تم باتیں کرتے ہو کچھ بھی نہیں ہوتا، نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے، یعنی کچھ چیزیں توہمات ہوتی ہیں ان کے بارے میں بتاتا ہے، لیکن جو چیزیں واقعی اثر رکھتی ہیں ان کے بارے میں بتاتا ہے. اور یہ اثر جو ہے نگاہ کے اندر ایک تاثیر ہے، یہ بھی اللہ نے رکھی ہے انسان کے لیے. اقبال کا ایک شعر بھی ہے اس کے بارے میں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. تو یقین کی قوت اتنی بڑی ہے، اسی طرح نظر کی قوت بھی اہمیت رکھتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، العین حق، نظر لگنا برحق ہے. ابن قیم کہتے ہیں اپنی کتاب الزاد میں، یہ حاسد اور نظر لگانے والے کے نفس سے نکلنے والے تیر ہوتے ہیں. یعنی حاسد کی نگاہ سے، یا کوئی بھی حاسد نہ بھی ہو، بعض لوگوں کی نظر ایسی ہوتی ہے کہ ان کی نگاہ سے نکلنے والے تیر ہوتے ہیں جو انسان کو لگ جاتے ہیں اور کبھی نہیں لگتے، کبھی خطا ہو جاتے ہیں. جیسے آپ تیر مارتے ہیں نا کہیں، تو کبھی وہ نشانے پہ لگ جاتا ہے اور کبھی نہیں لگتا، لیکن وہ نگاہ سے نکلتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے ہم سانس لیتے ہیں تو آپ اگر بات کرتے ہوئے اپنے منہ کے آگے ہاتھ رکھے تو آپ کے منہ سے کچھ ریز یا کچھ ہوا نکل رہی ہوتی ہے نا بولتے ہوئے. اسی طرح ناک سے بھی کچھ نکل رہا ہوتا ہے، اسی طرح آنکھوں سے بھی کچھ ریز نکل رہی ہوتی ہیں. کسی کی زیادہ ہوتی ہے، کسی کی کم ہوتی ہے، کسی وقت زیادہ ہوتی ہے، کسی وقت نہیں ہوتی. یعنی کہ جب ایک انسان حسد میں مبتلا ہوتا ہے تو اس وقت جو دیکھتا ہے وہ اور طرح دیکھتا ہے. آپ دیکھیے غم کے وقت آپ کے آنسو کیسے ہوتے ہیں، گرم ہوتے ہیں، اور خوشی کے وقت کے آنسو کیسے ہوتے ہیں، ٹھنڈے ہوتے ہیں. جی، یعنی انسان خوشی سے بھی رو پڑتا ہے، لیکن وہ آنسو فرق ہوتے ہیں. آپ کبھی ٹیسٹ کر لیجئے گا، نیکسٹ ٹائم یاد رہے. تو چہرے کے اوپر بھی اثر پڑ کے پتہ چل جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح خوشی کے وقت انسان جب دیکھتا ہے تو اور طرح دیکھتا ہے، اس وقت بھی کچھ تیر نکلتے ہیں. اور غصے کے وقت یا حسد کے وقت جب وہ دیکھتا ہے کسی چیز کو خاص، اس سے کہتا ہے نا کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا، تو یہ کھانے والی نظریں ایسی ہی ہوتی ہیں. غصے کے وقت کھا جانے والی نظریں ہوتی ہیں، لیکن خوشی کے وقت پیار بھری نظریں ہوتی ہیں، اور اسی طرح دیگر مواقع پر بھی. تو اب ہوتا یہ ہے کہ یہ نظر جو ہے یہ عام طور پر آمنا سامنا ہونے سے ہوتی ہے، اور کبھی کبھی اللہ کی قضاء و قدر سے قتل تک کر دیتی ہے، کبھی بیمار کر دیتی، کبھی خوف اور دہشت زدہ کر دیتی، یعنی آپ ڈر سے جاتے ہیں. کبھی آپ کو ویک کر دیتی، کمزور کر دیتی، اور کبھی انسان کو حادثات کا شکار بھی کر دیتی. ہوتا اللہ کے اذن سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے، اللہ کی قضاء و قدر کے بعد بری نظر ہی میری امت کے اکثر لوگوں کی موت کا سبب بن جاتی. یہ ہمارے دین نے خود ہمیں بتا دیا. یعنی قضاء و قدر کا مطلب یہ کہ اس کی آئی تھی، آ گئی، یعنی کوئی سبب بن گیا، کوئی بیماری آ گئی، ایسے ہی راہ چلتے ہی گر پڑے اور چلے گئے. اور اس کے علاوہ اس کے بعد سب سے زیادہ کثرت سے جو ہم بات واقع ہوتی ہیں وہ نظر کے باعث. جانوروں پر بھی اثر کرتی ہے نظر. ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر بد آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی. یعنی جانور تڑپنے لگتا ہے اور پھر اچانک بیمار ہو جاتا ہے اور پھر اس کو ذبح کر دیا جاتا ہے، پکا لیا جاتا ہے. یہ ایک قدیم بیماری ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بچوں کو اس سے بچنے کی تدبیر سکھائی تھی. سورۃ یوسف 67 میں آتا ہے، وقال یا بنی، اے میرے بچوں، لا تدخلوا من باب واحد، تم سب ایک دروازے سے نہیں اندر داخل ہونا شہر میں، وادخلوا من ابواب متفرقہ، الگ الگ دروازوں سے جانا، وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اور میں تمہیں اللہ سے کچھ بھی کام نہیں آ سکتا، میں نہیں بچا سکتا. اگر تمہارے ساتھ کچھ ہونا ہوا تو پھر بھی ہو جائے گا، لیکن تم تدبیر اختیار کر لو. ان الحکم الا للہ، حکم فیصلہ تو صرف اللہ ہی کا ہے. علیہ توکلت، اس پر میں نے بھروسہ کیا. وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور اسی پہ بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے کہ میرا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، کچھ نہیں ہوتا.
کوئی نقصان نہیں ہوتا، اور اگر اللہ نے لکھا ہے کچھ ہونا ہوا تو اللہ ہی اس کو کاٹے گا، دور کر دے گا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس کے اثرات بہت پہلے سے ہی انسانوں کو معلوم تھے کہ ایسا ہوتا ہے. پھر اس کی کچھ اقسام ہے. نظر بد کی 2 اقسام ہیں. ایک ہے انسانی نظر کا لگنا اور دوسرا ہے جناتی نظر کا لگنا. انسان تو ہمیں نظر آتے ہیں، جن تو نظر بھی نہیں آتے. ابن قیم کہتے ہیں کہ نظر کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، انسانی نظر اور جناتی نظر. ام سلمہ سے مروی ہے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں ایک لڑکی دیکھی جس کے چہرے پر نظر بد لگنے کی وجہ سے کالے کالے دھبے پڑ گئے تھے، جیسے بچھائیاں سی نہیں ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر دم کرو، اس سے نظر بد لگ گئی ہے. ایک خوبصورت بچی ہوگی، کسی نے دیکھا ہوگا، اٹریکٹ کی ہوگی، اور وہ اس کی نگاہ کے اثرات جا کے اس کی کیمسٹری تبدیل کر دی اس نے. اور پھر فرا کہتے ہیں، صفا کہتے ہیں جنوں کی نظر. اور یہ صفاتن کا لفظ یہاں پر آیا ہے حدیث میں، جو اس بچی کو نظر لگنے کا تھا، اور وہ انسانی نظر نہیں تھی، جناتی نظر بھی. آپ نے سنا ہوگا بعضوں کا جنات عاشق بھی ہو جاتے ہیں کچھ انسانوں پر، اور پھر ان کو پوزیس کر لیتے ہیں یا ان کو اپنے قابو میں کرتے ہیں یا اپنے طریقے سے چلاتے ہیں. اور جنوں کی نظر جو ہے وہ انسانوں کی نظر سے بھی سخت ہوتی ہے. ابو سعید کہتے ہیں، یہ ترمذی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے. کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے، یہاں تک کہ معوذتین قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس نازل ہوئی تو آپ نے انہیں پڑھنا شروع کر دیا اور ان کے علاوہ باقی کو چھوڑ دیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ان صورتوں کی پابندی کرنا بڑی ضروری ہے. یہ ہر طرح کی نظر بد، جادو وغیرہ سے پروٹیکشن کا ذریعہ ہے. ابن باز کہتے ہیں، ایک اسکالر ہیں، کہ نظر کا لگنا برحق ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ انسانوں سے بھی لگتی ہے اور جنوں سے بھی لگتی ہے. تاثیر کے اعتبار سے نظر کی اقسام، یعنی اثر جب ہوتا ہے اس میں ایک خوشی یا تعجب والی نظر ہوتی، خوشی والی نظر، جو ایک کوئی بہت محبت کرنے والا بھی آپ سے پیار کے ساتھ دیکھتا ہے تو اس کا اثر ہو جاتا ہے. یا کسی کو کوئی نعمت ملی، مثلا کسی کو کوئی گھر ملا اور بہت ہی خوبصورت گھر، پھر اسی طرح کوئی بچہ ہے تو بہت ہی پیارا بچہ ہے، تو اپنے ہی بہن بھائی یا ماں باپ یا جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ بہت حیران ہو کے دیکھتے، ارے تمہارا بچہ اتنا پیارا ہے، میں نے تو آج اسے بڑے دن بعد دیکھا، وہ تو بڑا میچور ہو گیا، وہ تو فلاں ہو گیا. تو وہ خوشی سے سب کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرا ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے. تو جب کوئی نفس کسی منعم کی نعمتوں میں سے کسی نعمت پر خوش ہونے میں حد سے بڑھ جاتا ہے تو یہ اس پر اثر انداز ہوتی ہے اور اللہ کے اذن سے اس کو برباد بھی کر سکتی، جبکہ نظر لگانے والے نے اس کو برکت کی دعا نہ دی ہو. برکت کی دعا دینا ضروری. عید پہ ہم سب اچھے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں تو ہم سب کیا کہتے ہیں؟ وہ عید مبارک، کیونکہ اس وقت ہم خوشی کا اظہار کر رہے ہوں گے، سبھی خوش ہوں گے تو اس خوشی کو نظر نہ لگے. کسی نے نیا گھر خریدا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کی مبارک. تو کسی کا بچہ پیدا ہو تو ہم اس کی مبارک. تو یہ جو مبارک لفظ ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری اس نعمت میں اضافہ ہو، یہ نعمت ہمیشہ تمہارے پاس باقی رہے اور تم سے زوال نہ ہو اس نعمت کا. سورۃ الکہف آپ پڑھتے ہیں، اس میں آتا ہے وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تَرَنِي أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا. اور جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو تو نے یہ کیوں نہ کہا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، جو اللہ نے چاہا، کچھ قوت نہیں مگر اللہ کی مدد سے. یعنی اپنی ہی چیزوں، اپنے ہی بچوں کو دیکھ کر، اپنے ہی گھر کو دیکھ کر، اپنی ہی نعمتوں کو دیکھ کر کیا کہنا چاہیے؟ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. ابن حجر کہتے ہیں نظر کبھی خوشی اور تعجب کی صورت میں بھی لگ جاتی ہے، اگرچہ وہ حسد کے بغیر ہو. ضروری نہیں ہوتا کہ حسد ہی سے نظر لگے، اگرچہ وہ کسی محبت کرنے والے کی طرف سے ہو، اگرچہ وہ نیک آدمی کی طرف سے کیوں نہ ہو. یعنی بعض اوقات نیک لوگوں کی بھی نظر لگ سکتی ہے، یعنی ضروری نہیں کہ وہ برائی ہو. کیونکہ جب ہم خود ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں نا تو ہمارے اپنے بلڈ کے اندر، اپنے جسم کے اندر چینجز آ جاتی، ہمارے جذبات میں تبدیلی آ جاتی. تو ان تبدیلی جذبات کے ساتھ جب ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں تو وہ جذبات ٹرانسفر بھی ہو جاتے ہیں، ان نگاہوں کے ذریعے دوسروں تک اثر انداز ہو جاتے ہیں. اس لیے جو کوئی کسی بہن بھائی کی کوئی اچھی چیز دیکھے تو اس کو ہمیشہ برکت کی دعا دیں. تو ایک نظر کون سی ہے؟ خوشی یا تعجب والی. دوسری نظر حسد والی، حسد.
نظر بد حاسد اور خبیث نفس سے نکلتی ہے. اس کا مالک بھی خبیث ہوتا ہے اور یہ نعمت کے ختم ہونے کی خواہش رکھتا ہے. وہ کبھی نہیں چاہتا کہ آپ کے پاس نعمت برقرار رہے جو اللہ نے محسود کے اوپر انعام کی ہے. جیسے قرآن مجید میں اہل کتاب کے بارے میں آتا ہے وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ. بہت سے اہل کتاب چاہتے ہیں کاش وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد پھر کافر بنا دیں اپنے دلوں کے حسد کی وجہ سے، اس کے بعد کہ ان کے لیے حق خوب واضح ہو چکا ہے. پھر ایک ہوتی ہے بیمار کرنے والی نظر. یہ وہ نظر ہے جو بیماری کی تاثیر کے ساتھ اثر انداز ہوتی ہے. یعنی ایک بندہ اچھا بھلا تھا، کسی خاص شخص سے ملا اور اس کے بعد اس کے سر کو جو درد شروع ہوا، حالانکہ کوئی اور ریزن ایسی تھی ہی نہیں، تو ایک دم وہ جو تکلیف شروع ہوئی تو اس کا علاج آپ گولی کھا کے بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر سیلف رقیہ کر لیں، سیلف رقیہ کا مطلب ہے خود سے خود اپنے اوپر دم، درد والی جگہ پہ ہاتھ رکھ کے وہ دعا مخصوص جو آئے گی انشاءاللہ وہ پڑھ لیں تو آپ کی تکلیف دور ہو سکتی ہے. تمیز کرنے کی اچانک جو چیز آئی ایک دم چبھی آ کے آپ کو، وہ تیر کی طرح ہوتی ہے نا، سمجھے کہ کوئی تیر لگا آ کے. ایک اور نظر ہے معطل کرنے والی نظر، بیکار کرنے والی کسی عضو کو، یعنی بعض اوقات کسی خاص عضو کو نظر لگ جاتی ہے اور وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، مثلا بولنے میں ہکلاہٹ یا پھر چلنے میں. ایک شخص بہت تیزی سے جلدی کام کرتا ہے، وہ ویسا کرنا چھوڑ دیتا ہے، معطل کر دیا اس کو. یعنی اگر اچانک ہی کوئی ایسی چیز آئی، دیکھیں میڈیکل ریزنز بھی ہوتے ہیں، میں نہیں کہتی کہ نہیں ہوتے، وہ بھی ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات یہ اسباب بھی ہوتے ہیں. یعنی ہولسٹک اپروچ ہونی چاہیے، دونوں پہلوؤں سے دیکھنا چاہیے. جیسے کوئی بچہ بہت ماشاءاللہ شارپ ہے ہر چیز میں، وہ بہت وہ دوسری ہے، لائک وہ پڑھنا چھوڑ دے یا وہ گیمز میں لگ جائے یا وہ حفظ کر رہا ہے بچہ، تیز پڑھ رہا ہے، آپ کو پوچھتا ہے کتنا حفظ ہو گیا، اتنا، ماشاءاللہ 1 سال کے اندر 15 سے پارے کر لی. میرے بیٹے نے تو 10 ہی کیے تھے. اگلے دن سے جو بچہ ضد کرنا شروع کرتا ہے کہ میں نے پڑھنا ہی نہیں. اچھا ان کو کیا نظر لگے، آپ اپنے آپ کو بھی لگا بیٹھتے ہیں. میں نے 1 مہینے سے 1 دن بھی اپنا سبق مس نہیں کیا، اگلے دن سے ہی گاڑی اٹکنے لگتی ہے، والدین کی بھی لگتی ہے، خود اپنی بھی لگتی ہے. تو ماشاءاللہ ساتھ بول دیا کرے، ماشاءاللہ میں جب سے یہ کام کر رہی ہوں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوا، یوں کہنا چاہیے. یعنی اللہ کا نام لیں اس پر، اور پھر ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. انسان یہ کہے کہ میری کوئی قوت کمال نہیں ہے، یہ اللہ ہی کی دی ہوئی طاقت سے میں نے یہ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے، رکاوٹیں نہیں آتی. ورنہ اپنے ہی بول اپنے سامنے آ جاتے ہیں، رکاوٹیں آنے لگتی. آپ کہیں صحیح جب سے گاڑی لی ہے اس نے کبھی کوئی ٹربل نہیں تھی، اگلے دن سٹارٹ نہیں ہوتی. تو یہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں ہم سب ایکسپیرینس کرتے ہیں، لیکن آپ اس سے پہلے بس ایک جملہ بڑھا لیجئے. یعنی یہ نہیں کہ اپنی نعمتوں کا ذکر نہ کریں یا شکرانہ نہ کریں یا خوش نہ ہوں یا خوشیاں شیئر ہی نہ کریں کہ انسان چپ کر کے بیٹھ جائے، جو میں بولوں گی پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. نہیں، ساتھ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، تو آپ دیکھیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. لیکن وہ شیطان بھلوا دیتا اللہ کا ذکر، پہلا جملہ بھول جاتے ہیں، صرف دوسرا بولتے ہیں اور مسئلہ پڑ جاتا ہے. اسی طرح بعض اوقات موت واقع ہو جاتی ہے لیکن اللہ کے اذن سے. ٹھیک ہے، جیسے پیچھے بھی بات ہوئی نا کہ اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے اور انسان کو قبر میں اتار دیتی ہے، اور یہ بہت زہریلی نظر ہوتی ہے. اسمعی کہتے ہیں میں نے ایک آدمی کو دیکھا جس کی نظر بہت کثرت سے لگتی تھی کہ اس نے کسی گائے کے متعلق سنا تو اس کو اس کے دودھ کی دھار کا نکلنا اچھا لگا، تو اس نے کہا یہ ان گایوں میں سے کون سی گائے ہے؟ تو انہوں نے اس گائے سے توریہ کرتے ہوئے کہا یہ تو فلاں گائے ہے، یعنی کسی اور گائے کا نام لے لیا، جو اصل گائے تھی اس کا نام نہ لیا. تو دونوں گائے ہلاک ہو گئی، جس کے متعلق توریہ کیا اور جس سے توریہ کیا. اسمعی کہتے ہیں میں نے سنا کہ وہ کہتا تھا جب میں کوئی ایسی چیز دیکھتا ہوں جو مجھے اچھی لگتی ہے تو میں پاتا ہوں کہ میری آنکھوں سے ایک تپش اور حرارت برآمد ہوتی ہے. یعنی اس کے اندر، اس کی کیمسٹری میں، اس کے بلڈ میں، اس کے جسم کی ورکنگ میں کوئی ایسی چیز ہوگی کہ جس سے وہ اثرات ہوتے ہیں. اگزامپل ہم نے سنا، اس کا مطلب ایبسینشیا میں غائبانہ بھی نظر لگ جاتی ہے، کیونکہ انہوں نے صرف سنا تھا ان گایوں کے بارے میں اور لگ گئی. جی ایسا بھی ہوتا ہے. یعنی جب کوئی کسی کے بارے میں کوئی ڈسکرپشن بتا رہا ہوتا ہے، میں نے یہ چیز دیکھی، ایسی دیکھی، ویسی دیکھی، حدیث میں آتا ہے نا اللہ بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہے. پھر جادو اور نظر بد کے اسباب. جادو کیوں کرایا جاتا ہے، یہ نظر بد کیوں اثر کرتی ہے؟ نمبر 1 دشمنی یا حسد، کسی کو ذہنی جسمانی بیماری میں مبتلا کرنا، رشتوں میں رکاوٹ یا بندش ڈالنا،
کسی نے رشتہ پوچھا نہیں انہوں نے دیا تو کہا کہ اب ہم اس کا رشتہ بند کروائیں گے، تو وہ دشمنی کی وجہ سے ہوتا ہے کہ اگر ہمیں نہیں دیا تو اس کا کہیں بھی نہیں ہوگا۔ اولاد کی بندش، کاروبار میں بندش، مشترکہ کاروباروں کے حصہ داروں میں پھوٹ ڈالنا، تعلیم و ترقی میں رکاوٹ ڈالنا۔ نمبر 2، انسانی تعلقات میں خرابی، خامند بیوی میں تفریق، والدین اور اولاد میں لڑائی، پڑوسیوں میں فساد، دوستوں میں جدائی، بھائیوں کے درمیان نفرت۔ اب یہ جادو پھیلا کیوں ہے معاشرے کے اندر؟ سب سے بڑی وجہ اس کی جہالت، کہ لوگ اس کے شرعی حکم سے واقف نہیں کہ یہ کس قدر نقصان دہ چیز ہے۔ نمبر 2، ایمان اور تقوی کی کمزوری۔ نمبر 3، ان وسائل کی کثرت جو جادو پھیلانے اور جادوگروں تک آسانی سے رسائی پر معاون ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے بیک ہوم بعض اوقات جگہ جگہ وہ لگے ہوتے ہیں، نجومی عامل، نمبر فون کے دیے ہوتے ہیں، گلی محلے کے ساتھ بورڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ دکان بنا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ہر کسی کے ایزیلی ایکسیسیبل ہوتے ہیں۔ یہاں بھی اخباروں میں آتا ہے، اچھا پورا صفحہ بعض اوقات ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح لالچ اور مال کمانے کی رغبت، بعض اوقات مختلف چینلز یا کال سینٹرز سے، اور یعنی اس طرح کی کالز بھی بعض اوقات آتی ہیں کہ اس چیز کا علاج ہے اس طرح۔ پھر بعض لوگ مستقبل بہتر بنانا چاہتے ہیں تو وہ اس پھندے میں پھنس جاتے ہیں۔ بیماریوں اور اوہام کی کثرت، جادوگروں کو روکنے کے لیے سزاؤں کا نہ ہونا، کوئی پوچھنے پکڑنے والا نہیں، کھلی چھٹی ہے، جو مرضی جادوگر بن بیٹھے۔ پھر اسی طرح بعض اوقات خرافات پر مبنی کارٹونز اور اس طرح کی چیزیں دیکھنا، وہ بھی بچوں کے ذہن پر اثر انداز ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں بھی کچھ ہڈن سٹل میسیجز ہوتے ہیں۔ بعض گانوں کو بیک ٹریک کیا گیا ہوتا ہے اور شیطانی اعمال اس میں ہوتے ہیں، یعنی جن چیزوں سے شیطان خوش ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح مسائل کا بھرمار ہونا اور زندگی میں مشکلات، اتنی مشکلات، اور جب وہ دیکھتے کوئی راہ نہیں تو چلو جادو سے ہیلپ لیتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا سبب ہے۔ بعض عورتیں شوہر کے ظلم و ستم کا شکار رہتی ہیں، مارتا ہے، پیٹتا ہے، خرچہ نہیں دیتا، تو پھر کوئی طریقہ نہیں سمجھ آتا، بے بس اور کمزور ہیں تو وہ چل پڑتے ہیں کسی ایسے عامل کے پاس، وہاں جا کے اس کو بتاتے ہیں کہ ہمیں اپنے ہسبینڈ کے خلاف کوئی تعویذ دو۔ پھر اسی طرح کوئی شخص مثلا بے روزگار ہے، فقیر ہے، کہیں کوئی کام کاج نہیں، نہ کچھ پڑھا لکھا، نہ کوئی نوکری نہیں ملتی، وہ ایسے لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں۔ بعض اوقات کوئی بیماری ایسی ہوتی ہے جو طول پکڑ جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں اس کا ڈاکٹروں کے پاس علاج نہیں، چلو جادوگر کے پاس۔ بعض لوگوں کی کوئی چیز چوری ہو جاتی ہے یا کوئی اور مال کھو بیٹھتے ہیں یا کوئی انیوژل قسم کی چیز پیش آ جاتی ہے تو وہ لوگ جادوگروں کے پاس چل پڑتے ہیں۔ یعنی مسائل میں جب انسان گرتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ نہ علم ہے، نہ تقوی ہے، نہ اللہ کا ڈر ہے، شرعی حکم پتہ نہیں، اور وہ پڑ گیا اس کے اندر۔ سر جادوگروں کے نام سے تو نہیں جاتے لوگ، عالم کے نام سے جاتے ہیں، عالم کے پاس جا رہے ہیں، عامل کہتے ہیں نہیں، مطلب مولانا کے پاس چلے جاتے ہیں کہ ہم کو علاج بتائے اس کا، ہمیں جی ہاں، بعض مولانا کے پاس جاتے ہیں، بعض کسی اسی طرح کے عالم کے پاس، بعض عامل کے پاس، بعض جادوگر کے پاس۔ یہ نہیں کہتے جادوگر کے پاس جا رہے ہیں، یہی کہتے ہیں کہ نجومی کے پاس یا عامل کے پاس، ڈفرنٹ نیمز جیسے رکھے ہوئے نا۔ اب دیکھنا یہ ہے، نام کسی نے کچھ بھی رکھا ہو، بورڈ کچھ بھی لگایا ہو، دیکھنا یہ وہ کرتا کیا ہے۔ تو وہ انشاءاللہ آگے میں کچھ باتیں ذکر کروں گی کہ کیا علاج نہیں کروانا چاہیے، کس کے پاس نہیں جانا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے۔ خاص طور سے بچوں کو اسکیری موویز دیکھنے کا آج کل اتنا زیادہ رہتا ہے ٹرینڈ ہو کہ گیا، جہاں پر بھی تو اس سے بھی استاذہ وہ اثرات ہوتے ہیں نا، ذہنی طور پہ اثرات ہوتے ہیں۔ دیکھیے ہم جو کچھ ہے نا وہ اپنے ماحول کی وجہ سے موسٹلی، ایون باڈی لینگویج ہوتی ہے، آپ چھوٹے بچوں کو دیکھیں کہ بالکل ماؤں کی نقل کر کے ہاتھ اٹھا رہے ہوتے ہیں یا ٹون ان کی وہ ہوتی ہے، پھر ذرا بڑے ہوتے ہیں پھر ان کو تھوڑی سی اپنی آئیڈینٹی کا بھی خیال آتا ہے، لیکن بہت دفعہ ہمارے جیسچر، حتیٰ کہ مسکرانے کا انداز وہ ویسا ہی ہوتا ہے جیسے ماں باپ کا ہے۔ اور وہ کہاں سے سیکھا انہوں نے؟ وہ جب 2 سال کے تھے، ماں کی گود میں بیٹھتے تھے، ماں کی مسکراہٹ اچھی لگتی تھی، ویسے ہی کاپی کرتے تھے، اور وہ کاپی کرتے کرتے اتنی عادت ہو گئی کہ بڑے ہو کر وہی چل گئی، تو پھر وہ مشابہت آ جاتی۔ تو یہ ہوتا ہے کہ جو ہم آس پاس دیکھتے رہتے ہیں۔ میں کل ہی ایک اسکالر کے بارے میں پڑھ رہی تھی، ابن راوندی ان کا نام تھا، بہت نیک با حیا انسان تھے، بہت قابل۔ تو بہت پہلے کی بات ہے، اب کے نہیں، یہ پرانے اسکالرز میں کہنے لگے کہ میں ذرا جا کے دیکھتا ہوں کہ جو ملحد ایتھیسٹ وغیرہ ہیں ان کے دلائل کیا ہیں، میں ذرا ان کی بھی سن لوں جا کے۔ تو ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا شروع ہو گیا، اور کچھ عرصے کے بعد دین بھی چھوڑ دیا اور سب کچھ ختم ہو گیا اور انہی جیسے ہو گئے۔ تو یہ بہت زیادہ ڈرنے والی بات ہے کہ آپ کی دوستی، آپ کے بچوں کی دوستی، ان کی کمپنی، ان کا اٹھنا بیٹھنا کن کے بیچ میں، اور اگر وہ مجبوری کے تحت بھی ہے، مثلا یونیورسٹی میں ہے، کہیں جاب جگہ پر ہے، تو پھر آپ کا مضبوط کنیکشن ان کے ساتھ بڑا ضروری ہے کہ اس کی دھلائی کرتے رہیں۔
یعنی جو کچھ وہ وہاں سے اثرات لے کر آتے ہیں اس کو انڈو کرتے رہے. اگر آپ نے چھوڑ دیا ان کو ان کے حال پہ تو پھر ایسا نہ ہو کہ وہ انہی کی ساری چیزیں صحیح سمجھ کے قبول کر لیں. تو یہ بات درست ہے کہ جس طرح کا لٹریچر پڑھتے ہیں، جس طرح کے دوست ہوتے ہیں، جس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. ابھی بچی مجھے بتا رہی تھی کہ وہ کلاس 4 میں تھی تو اس وقت اس کو جنوں کے بارے میں پڑھنے کا بڑا شوق ہے. تو کہتی ہے میں نے 200 کتابیں اس پہ پڑھی. تو آپ دیکھیے کہ وہ تو چند سال پہلے کی بات ہے. اب تو اتنا کچھ اویلیبل ہے، آپ نیٹ پہ جائیں اور دیکھیں کہ کیا کیا خرافات ہیں. A to Z آپ کو سکھاتے ہیں کہ جادو کیسے کرنا ہے. اب اس کو کوئی تجربہ نہ کرنا شروع کر دیں، لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وسائل بڑھ گئے ہیں ایسی چیزوں کو ایکسس کرنے کے، جس کی وجہ سے یہ خرابیاں بھی اور زیادہ بڑھ گئی. یعنی پہلے ہوتا تھا جادو وادو اور اس طرح کی چیزیں کچھ سال پہلے تک میں، مگر اتنی کثرت نہیں تھی جتنی اب یلغار ہے. اتنا آسان نہیں تھا. لیکن ایک شریف گھر سے ایک عورت نکل کے ایک گلی میں بیٹھے ہوئے پردہ لگا کے جادوگر یا عامل کے پاس جاتے ہوئے بھی شرماتی تھی نا کہ کوئی کیا کہے گا، یہ کہاں جا رہی ہے، یہ اچھے بھلے گھر کی خاتون ہے اور یہ کہاں جا کے بیٹھ رہی ہے، کس سے مل رہی. وہ ماں باپ سے چوری چھپے، شوہر سے ادھر ادھر سے چھپ چھپا کے لوگ یہ کام کرتے تھے. اب تو وہ چیز بھی نہیں رہی. اس میں آپ دیکھیے کہ جو علامات ہوتی ہیں نا اس سے انسان کو پتہ چلتا ہے یہ دونوں چیزیں انٹرمکس بھی ہوتی ہیں بعض اوقات. کیونکہ جو نظر ہوتی ہے نا عموماً تو آپ انسٹنٹ دم وغیرہ کرتے ہیں تو اس کے اثرات زائل ہونے لگتے ہیں. لیکن جادو جو ہے وہ ایک بیماری کی اصل میں شکل اختیار کر لیتا ہے اگر اس کا کچھ زیادہ عرصے تک علاج نہ کیا جائے. جو نظر ہوتی ہے نا اس کا انسٹنٹ ریاکشن ہوتا ہے، یعنی اچانک کوئی چیز آپ کے اوپر جیسے حملہ آور ہوگی. جیسے بعض اوقات کوئی وائرس پھیلا ہو تو اچانک آپ کا گلا پکڑا جاتا ہے. یعنی حج وغیرہ پہ جائیں نا تو جتنی چاہیں آپ وہ دوائیاں لے کے جائیں، لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہلکی سی خراش شروع ہوتی اور پھر وہ پھیلتے پھیلتے آپ بخار تک آ جاتے. تو اسی طرح جو ایک دم کوئی چیز ان یوزل ہو گئی، لیکن ضروری نہیں کہ ہم پھر بھی 100% فگر آؤٹ کر پائیں یہ نظر لگی ہے یا یہ جادو ہوا ہے یا یہ کچھ جراثیم اٹیک کیا ہے. لیکن بہرحال جو دعائیں بتائی گئی ہیں، یعنی قرآن کو جو شفا کہا گیا ہے وہ اس معنی میں شفا ہے کہ جسمانی بیماریوں کے لیے بھی ہے اور روحانی کی. جیسے شروع میں نے عرض کیا تھا کہ بعض اوقات روحانی سبب ہوتا ہے، مرض جسمانی ہوتی، اور بعض اوقات جسمانی تکلیف ہوتی ہے جو روح پر بھی اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو پتا چلا تھا کہ ان کی بیٹی پر الزام اس شخص نے لگایا جن کو وہ وظیفہ دیتے تھے باقاعدہ. تو انہوں نے سوچا کہ میں آج کے بعد یہ وظیفہ نہیں دوں گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل فضل جو ہیں وہ احسان کرنا نہ بھولیں. تو انہوں نے پھر وظیفہ دگنا کر دیا تھا. احسان چھوڑنا نہیں چاہیے، لیکن اپنی حفاظت کے لیے محتاط رہنا چاہیے اور علاج کرنا چاہیے، کیونکہ نیکی خیر لاتی ہے. اگرچہ فوری طور پر نہ لائے، لیکن نیکی کی اپنی ایک خوشبو ہوتی ہے اور اس کے اپنے اثرات ہوتے ہیں. یعنی کوئی کہے کہ میں ذرا اس کو نظر لگاؤں تو ایسے کوئی نہیں لگا سکتا، غائبانہ نظر بھی لگتی. اس میں آپ دیکھیے کہ کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ جب کسی کا علاج کروانا ہوتا ہے تو عامل کہتے ہیں اس کی تصویر لائیں. سنا آپ نے کبھی؟ جی، تصویر منگواتے ہیں یا اس کا کپڑا منگواتے ہیں، یعنی اینی تھنگ ریلیٹڈ ٹو دا پیشنٹ یا جو بھی. تو وہ جو تصویر ہوتی ہے اس کو بھی نظر لگ سکتی ہے اور اس پر بھی عمل ہو سکتا ہے. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ لوگ بہت زیادہ اپنی فیس بک کے اوپر یہ کھانا کھایا وہ فوراً تصویر نکال کے، یہ اس ریسٹورینٹ میں گئے، اس ہالیڈے پہ گئے، یہ آج مجھے گفٹ ملی، ہسبینڈ کی طرف سے یہ انگوٹھی گفٹ ملی ہے، یہ فلاں نے ہر چیز کی تصویر جو ہے، یا دونوں کی ایک بیوٹیفل فیس جو ہے وہ کٹھے کہیں کھڑے ہیں وہ سامنے لگا دی، چاہے آپس میں لڑائی جھگڑا کیوں نہ ہو. اب یہ چیزیں جو ہے جب وہ دوسرے لوگ دیکھیں جن کی زندگیوں میں نہ یہ کھانا ہے، نہ یہ ہالیڈیز ہیں، نہ یہ محبتیں ہیں، تو پھر ان کے دل کے اندر کیا پیدا ہوتا ہے؟ ایک حسد پیدا ہوتا ہے یا ایک غم پیدا ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں پھر ان کے اندر سے جو اثرات نکلتے ہیں وہ پھر متاثر کرتے ہیں. تو اسی لیے کہا گیا نا کہ اپنے ارادوں کی تکمیل تک رازداری سے کام لو. کہ آپ کوئی پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں تو شروع میں ہی اس کو نہیں بیان کرو. اسلامی طور پر تو یہ ہے ہی یہ بات کہ ارادوں کی تکمیل کے لیے رازداری سے کام لینا چاہیے، لیکن سائنٹیفکلی بھی اس کو اس طرح پروو کیا گیا ہے کہ جب آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں نا اور ٹو مچ اس کے بارے میں ٹاک کر لیتے ہیں، میں یہ کرنا چاہتا ہوں، میں یہ کرنا چاہتا ہوں، تو وہ جو آپ کے اندر کا سارا کرنے کا جذبہ جو ہوتا ہے نا وہ باتوں میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ کام نہیں ہوتا. 2 سوال تھے. ایک تو یہ کہ جیسے مینٹل النس
اور جادو کو ڈفرینشیٹ کب پتہ چلے کہ ہمیں نہیں اب سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا چاہیے یا سائیکالوجسٹ کے پاس؟ ایکچولی میرے ابو سائیکیٹرسٹ ہیں، تو بہت پیشنٹس میں نے دیکھے ہیں جو سیویئر ڈپریشن میں ہوتے ہیں، لیکن سمٹمز ان کے ایسے ہی مجھے سمجھ میں آ رہے ہیں جو آپ کہہ رہی ہیں کہ ایک دم جیسے جادو کیا ہوا ہے اور پریشانی ہے. سو کب ڈفرینشیٹ کریں کہ سائیکیٹرسٹ کے پاس جاؤ یا پھر یہ کہ دیکھیں ڈاکٹر کے پاس تو ہر صورت جانا ہی چاہیے، چاہے بظاہر آپ کو یوں لگے بھی کہ جیسے کوئی غیر معمولی اثرات ہیں، کیونکہ جب کوئی جادو بھی کرتا ہے تو اس کے اثرات جسم پر بھی آتے ہیں، فزیکل النس بھی ہوتی ہے. تو فزیکل النس کا بھی ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے، یعنی اگر آپ کو اس سے پیٹ خراب ہو گیا ہے یا ہیڈ ایکس ہو رہے ہیں یا کچھ اور اس طرح کا، تو اس کو علاج کرانا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ہمارا دین ہمیں قرآن سے شفا حاصل کرنے کا حکم دیتا ہے تو یہ اذکار بھی کرنے چاہیے، دونوں ساتھ ساتھ کرنے چاہیے. ایک اور سوال ذہن میں آ رہا تھا کہ سکس سینس ہوتی ہے یا از اٹ کہ وہ ہمارا شیطان ہمیں ہوتی ہے؟ آپ دیکھیے ایک طرف شیطان ہے تو دوسری طرف فرشتے بھی ہوتے ہیں. قرآن مجید میں آتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ. اب اس کا مطلب کیا ہے کہ جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پہ جم گئے، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور وہ ان سے کہتے ہیں کہ نہ خوف کرو نہ غم کرو، ان کو تسلیاں دیتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں اور آخرت میں بھی تمہارے دوست ہیں اور جنت میں وہ کچھ تمہیں ملے گا جو تم چاہو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اندر جب ایمان ہوتا ہے، نیک عمل وہ کرتا ہے، ہر مشکل حال میں بھی اللہ پر بھروسہ کیے رکھتا ہے، تو فرشتوں کے ذریعے بھی اس کی مدد ہوتی ہے. یہ جنگ بدر میں بھی مدد ہوئی تھی اور احد میں بھی اور جگہوں پر بھی، اور انڈیویجولز کے ساتھ بھی یہ مدد آتی ہے. ایمان والوں کے ساتھ فرشتوں کی مدد آتی ہے، وہ اس کے دل میں پازیٹیو تھنکنگ ڈالتے ہیں اور صرف شیطان ہی وسوسے نہیں ڈالتا، دوسری طرف سے بھی آتے. تو ہر انسان کے اندر اچھے خیالات اور برے دونوں ہوتے ہیں. تو جب انسان نیکی کرنے لگتا ہے تو اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو پازیٹیو تھنکنگ بڑھ جاتی ہے اور فرشتوں کی مدد بڑھ جاتی ہے. اور جب انسان اللہ کی نافرمانی کے کام کرتا ہے تو فرشتے پیچھے ہٹنے لگتے ہیں اور شیطان کا غلبہ بڑھ جاتا ہے. وہ کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ آپ کو پہلے سے احساس ہونے لگتا ہے، سو دیٹس ہمیں فرشتے بھی تو وہ فرشتے جو خیال ڈالتے ہیں نا پھر آ کے وہ آپ محسوس کرتے ہیں، اور اس کو بصیرت بھی کہہ سکتے ہیں آپ، کہ آپ فور سی کر سکتے ہیں، سکس سینس کہیں یا الہام کہیں، بصیرت کہیں، یعنی کہ وجدان کہیں، یعنی کئی نام ہیں اس چیز کے، لیکن یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں. اب مثال کے طور پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے تھے، اتنے میں عراق میں جو مسلمانوں کی فوج تھی وہ پسپا ہو رہی تھی، تو انہوں نے خطبے کے اندر ہی جرنیل کو مخاطب کیا. ان کو وہ ایک طرح سے الہام ہوا، انہوں نے جیسے کوئی ایک سین دیکھا ہو، تو وہ وہیں سے آواز دیتے ہیں یا ساریہ الجبل، اے ساریہ جو کمانڈر تھا پہاڑ کی طرف ہو جاؤ. اور وہ آواز کئی سو میل دور ان کے کان میں جا کے پڑتی ہے اور وہ اس کے مطابق عمل کرتے ہیں. تو یہ اللہ کی طرف سے مدد ہوتی. جن سے شیطان بھاگتا ہے وہاں فرشتے اس طرح کی خبریں بھی پہنچا دیتے ہیں اور پھر انسان جب جواب دیتا ہے تو وہ وہاں تک بھی پہنچا دیتے ہیں. استاذہ مجھے ناموں کے تعلق سے پوچھنا تھا کہ نام بھی اثر کرتے ہیں؟ جی نام اثر کرتے ہیں. جیسے ابھی ہم نے پڑھا سحر کے بارے میں، تو سحر کے معنی بہت خراب ہیں اس میں، اور ہم نام رکھتے ہیں سحری کے تعلق سے سحر رکھتے ہیں، تو ہم اگر وہ سحر ہوتا ہے، سحر پکارتے تو غلط کرتے ہیں. جی تو اس کا اثر ہوگا؟ ہو سکتا ہے اثر ہو. وہ جو سحر ہے نا صبح کا، جی تو اس کو سحر بازوقت لوگ بولتے ہیں. ہاں تو سحر تو جادو کو کہتے ہیں. تو برے نام رکھنے سے منع کیا گیا ہے. جی یا اگر نام تو ٹھیک رکھا ہوا لیکن غلط پروننسیشن سے بھی روکنا چاہیے لوگوں کو. جی السلام علیکم استاد. وعلیکم السلام. یہ دل میں رہے کہ میری نظر لگ جاتی ہے، مجھے کچھ پتا چلے اپنے بچوں کے بارے میں یا کچھ بھی، تو کیا کرنا چاہیے؟ دعائیں بھی کرو، سب کچھ کرو، اس کے باوجود بھی یہ دل میں بار بار وہم آتا رہتا ہے، پھر ایسا ہو بھی جاتا ہے جیسا سوچتے ہیں کہ ہاں بھئی ایسا ہو نہ جائے، مجھے پتا چل گیا تو اب ایسا ہو جاتا ہے. اپنے آپ کو بھی نظر وہ دعا ہے نا اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی وشر الشیطان وشرکہ، تو اس طرح کی دعائیں پڑھنی چاہیے رائٹ اوے، اسی وقت پڑھنی اسی چاہیے. وقت جب وسوسہ آئے اسی وقت پڑھیں. اوکے جی. اور دوسرا یہ ہے کہ بہت نظر بھر کے نہ پھر اس چیز کو دیکھیں. یعنی جب آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ آپ کی نگاہ بہت لگتی ہے تو
ایک ہوتا ہے سرسری نظر سے کسی چیز کو دیکھنا اور کہنا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اور ایک ہے کہ اس کو دیکھا تو دیکھتے ہی چلے جانا، گھور گھور کے دیکھنا، نہیں جیسے وہ نہ کیا جائے. بچے جیسے آ کے ڈسکس کرتے ہیں کوئی جاب انٹرویو یا اپنے کاروبار کے بارے میں، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ یہ پڑھنا شروع کر دیں. اس کے بارے میں وہ طریقے اختیار نہیں کرنے چاہیے جی، مرچیں وغیرہ جلا کے نہیں کرنے چاہیے. جو مسنون طریقہ ہے کہ ہم یہ ڈفرینشیٹ کر سکیں کہ کیا چیز ہمارے حق میں درست ہے علاج کے طور پر اور کیا چیز نقصان دہ. ایسا نہ ہو کہ علاج کر رہے ہیں اور اس سے بڑا نقصان کر بیٹھے، تو یہ ضروری ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ بعض اوقات نظر یا جادو کی وجہ سے کوئی بہت اچھا عمل کرنے والا انسان آف ٹریک ہو جاتا ہے زندگی سے، اور پھر وہ واپس اپنے اچھے ٹریک پہ نہیں آتا، اور اسی حالت میں بے شک وہ بہت بڑے گناہوں میں نہ مبتلا ہو، پر آف ٹریک ہی حالت میں اس کو طبعی موت آ جائے، تو اس کی ضائع ہوئی زندگی کا الزام کس پہ جائے گا؟ دیکھیں جب کوئی بیمار ہو جاتا ہے نا تو بیماری کی حالت میں حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص نیک کام تسلسل سے کرتا ہو، پھر اگر بیمار ہو جائے اور وہ کام چھوڑ دے تو بیماری کی حالت میں وہ نیک عمل لکھے جاتے رہتے ہیں. اور بیماری ایک آزمائش ہے، تکلیف ہے، اگر وہ اس پر صبر کرتا ہے تو اس کا اجر اس کو مل جائے گا. بعض اوقات نیک اعمال سے انسان اس درجے کو نہیں پہنچتا جس درجے کو تکلیف سے گزر کے پہنچ جاتا ہے. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.